बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ और रमज़ान एहसास के साथ लिए एक बार फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में। हम भी और हमारी मुख्तलिफ मेहमान शख्सियत जो कि आज के इस प्रोग्राम में शामिल भी रहेंगी और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उनसे हमेशा की तरह बात भी होगी। नाज़रीन, हम दाखिल हो चुके हैं दूसरे अशरे में, बल्कि अगर हम बात करें तो अब तीसरे अशरे की जानिब रवां दवां हैं और दूसरा अशरा जो कि मग़फ़िरत का अशरा कहलाता है, इसमें हमने कोशिश की कि अल्लाह ताला की रहमतें समेट भी सकें। और मेरा ख्याल है कि हम में से हर शख्स मुसलमान और मोमिन ये कोशिश करता है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, बख्शिश का ज़रिया ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस अशरे में हम वो मसनून दुआएं और तरीक़ेकार भी इख्तियार करते हैं कि जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल हमारी ज़िंदगी और घरों पर हो सके। लेकिन अक्सर व बेशतर हम ये समझते हैं कि सिर्फ जानमाज़ बिछाकर नफली इबादतें करने या फ़र्ज़ इबादतें करने से ही हम पर अल्लाह ताला की रहमतें होंगी और बख्शिश मिल जाएगी। आज हमारी सोसाइटी को पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। जब हम हुकूकुल इबाद की बात करते हैं, कुरान में इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें तो यकीनन उनकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ा अमली नमूना है इस बात का कि हमें फ़र्ज़ इबादतें तो करनी ही हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद वो रास्ता है जो हकीकी मायनों में अल्लाह ताला से हमें जोड़ता है और बख्शिश के ज़रिए जो हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, बड़ी आसानी से हमारे गिर्द फैले हुए हैं अगर हम ढूंढें। ये तो वो बाबरकत महीना है कि जिसमें सांस लेना भी आपके लिए बाइस रहमत होता है और उसका भी अज्र मिलता है। तो आप सोचिए कि अपने इर्द गिर्द छोटी छोटी नेकियां करने से आपको कितना अज्र मिलेगा। तो एक छोटी सी बात यह कि रमजान है, बहुत से लोग मुश्किल में हैं। हम कोशिश करते हैं कि अपनी ज़कात, अपनी खैरात, सदका और इसी तरीके से दीगर जो भलाई के काम हैं बढ़ चढ़ कर इसमें करें, लेकिन चूंकि रमजान के आखिरी अशरे में हम दाखिल होने के करीब हैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि भूख और परेशानी रमजान के बाद भी लोगों को तंग करती है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि सिर्फ यही मग़फ़िरत का वाहिद महीना नहीं है या इसी से सिर्फ आपकी बख्शिश नहीं होगी, ये आपके अमाल हैं जो रमजान के बाद भी जारी रहेंगे और बहुत से लोग आपकी इमदाद के मुंतज़िर रहेंगे। आज के इस प्रोग्राम में नवीद हम ग़ज़वा बदर के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि 17वीं रमजान के हवाले से उसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है और कुछ दीगर मेहमान शख्सियात भी हमारे साथ रहेंगी जो यकीनन आप जिनका बिल्कुल आलिया, अगर ओवरऑल हम बात करें तो इस वक्त एक तो रमज़ान का जो दूसरा अशरा क्लोजिंग की जानब जा रहा है और हम देख रहे हैं कि लोग इत्काफ की तैयारियां भी कर रहे हैं, साथ ईद की तैयारियां भी चल रही हैं। और सबसे बढ़कर इस जब रमज़ान का यानी आखिरी अशरा होता है तो हर एक इंसान की ख्वाहिश ये ज़रूर होती है कि जो हमारा थीम भी है कि रमज़ान एहसास के साथ, हम ये समझते हैं कि एक एहसास भी होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जितने भी ऐसे लोग हैं जो आप समझते हैं जिनका एहसास ज़रूरी है, उनके लिए आप ईद की शॉपिंग में भी उनकी मदद कीजिए। उनके लिए राशन, इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये हो रही है, हमारे जितने भी NGOs हैं और जितने भी इस तरह साहिब इस्तेदाद लोग हैं, उनकी ख्वाहिश ये होती है कि राशन भी जो है लोगों के घरों तक पहुँचाएँ। लेकिन इसके बावजूद हम ये भी देखते हैं कि कई ऐसे एरियाज़ जहाँ हकदार अभी भी महरूम रह जाते हैं, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हर जगह पहुंच जाते हैं। वो अगर सरकारी हम आटे की तकसीम की बात करें वहां पर भी वो मौजूद हैं और कहीं अगर कोई NGOs की तकासीम जो चल रही है मुख्तलिफ, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि पहुंच रहे हैं। लेकिन हकदार अभी भी कई ऐसे हैं जो माजूर हैं, जो घरों में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमें ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ जितने भी सोशल सेक्टर्स हैं जो ये काम सरंजाम देते हैं, उनको चाहिए कि वो हकदार तक पहुँचने की ज़रूर कोशिश करें ताकि उनको ईद की खुशियों के साथ साथ रमज़ान मुबारक में एटलीस्ट जो है वो आखिरी अशरे में उनका एक बेहतरीन अशरा जो है वो रहे। जो बात आपने की ग़ज़वा बदर की, बिल्कुल आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो है वो आलिम दीन भी मौजूद हैं, मज़हबी स्कॉलर हैं और ग़ज़वा बदर और उसके पस मंज़र पे हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ हमको हमारी कोशिश ये ज़रूर होती है कि तमाम मकातिब फ़िक़्ह के लोगों को शामिल किया जाए प्रोग्राम में, क्योंकि अगर ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह के जो मसाइल हैं वो तमाम स्टेक होल्डर्स अगर मिल बैठ कर उस पर काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मसाइल का हल नहीं होगा। और अगर हम बात करें रमज़ान मुबारक की तो रोज़ा जो है वो जो उसका मकसद है डेफिनेटली वो सिर्फ इबादत की हद तक नहीं है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 10% तो हम इबादत की बात करते हैं, 90% जो रोज़ादार है उसका जो यानी जो सोशलाइजेशन है वो बाहर है। उसने सड़क पर कैसे जाना है, उसने लोगों की मदद कैसे करनी है, उसके अंदर एहसास अगर है तो उस रोज़े का मकसद। अदरवाइज अगर ये सारा कुछ जितना भी कुछ है आपने देखें कि उसमें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की बात की जाती है, तो ये इस पर हम बाकायदा तौर पर जो है वो करेंगे। मैं अगर ओवरऑल आज के जो मेहमान हैं उनका तारफ करवाता चलूँ तो मेरे बिल्कुल दाएं जानब जो है वो मौजूद हैं पीर साहब सैयद जहांगीर शाह साहब हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद ज़ीशान बुखारी साहब, नेशनल असम्बली में भी होते हैं, नात ख्वां हैं। ज़ीशान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद सकलैन कादरी साहब और उनके
थोड़ी देर में बाकायदा तौर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और तलावत कलाम पाक की सादत जो है वो उनसे हासिल करते हैं। अगर मैं बाएं जनब देखूं तो मेरे साथ मौजूद हैं आसफा सलीम साहिबा, जो कि सोशल वर्कर हैं और वो बच्चों के लिए गुज़िश्ता 18-20 साल से जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, और ये वो बच्चे हैं जिसके ऊपर हम रोज़ाना बात करते हैं। और गुज़िश्ता 3-4 दिनों से हमने देखा वर्ल्ड आर्फन डे भी रहा। यतीमों के हवाले से खुसूसी तौर पर आप समझते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो क्या उनके अहकामात थे और आज हम कहाँ खड़े हैं और ये कैसे काम करें, किस तरह की इनके मुश्किलात हैं, इस पे बात करेंगे। आसफा से बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। यासर ताबान साहब हैं जो कि यूथ लीडर हैं, यूथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ज़्यादा जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पर 65 या 64% हम कहते हैं कि जनाब हमारे यहाँ यूथ है। वो यूथ जो है, जो मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी स्टेट क्या कर रही है, और या स्टेट के जितने भी हमारे पिलर्स हैं उनको क्या रोल प्ले करना होगा। और उनके साथ मौजूद है साद ज़ेब, जो कि नौजवान हैं, सोशल वर्कर हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ नौजवान जो है उनके अंदर अगर एहसास मौजूद है, ये भी गुज़िश्ता कई सालों से जो है वो ब्लड डोनेशन करते हैं, इफ्तार जो है अरेंज करते हैं मुख्तलिफ लोगों के लिए, राशन ड्राइव करते हैं। अच्छा नबी, हमने अपने प्रोग्राम में पिछले कुछ अरसे के दौरान ये देखा है, क्योंकि अनसंग हीरोज होते हैं ये, हमेशा मैं कहती हूँ कि वो सामने दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारी सोसाइटी के बड़े मजबूत पिलर्स में से हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि बारिश का पहला कतरा और फिर उसके बाद बारिश बनती है, तो उसे एक पहले कतरे को लगता है कि मेरी क्या अहमियत होगी, ज़मीन पर मैं जाके गिरूंगा दिखूंगा भी नहीं, लेकिन वही हौसला दरहकीकत जो है वो बाराने रहमत की एक वजह बनता है। तो इसी तरीके से रहमतों के हवाले से ये लोग जो कि इस वक्त सोसाइटी में काम करें बड़ा मजबूत पिलर हैं। यही वजह है कि अच्छाई की बुनियाद पर हमारी सोसाइटी इस वक्त आगे बढ़ रही है। तो हमारे इस प्रोग्राम के जरिए से हमने ये भी जाना कि बहुत बड़ी तादाद में यूथ ऐसी है जिन्हें चैलेंजेस भी हैं, लेकिन इसके बावजूद चाहे वो वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज के अंदर हमें बहुत ज्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं और बाकी लोगों को भी लेकर आ रहे हैं। तो ये एक ऐसी खोज है जो बड़ी फख्र की बात है। पहले भी देखा कि जब हमने देखा कि यतीमों का आलमी, जिसको हम कहते हैं हमारे शाइनिंग स्टार्स हैं, उनका आलमी दिन था, तो हमने ये देखा कि यूनिवर्सिटीज के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खुद कंट्रीब्यूशन की और उन बच्चों को कुछ अमाउंट हमने देखा कि उनके लिए वो स्पेशली लेके आए। तो ये जज्बा जो हम देखें हमारे यूथ के अंदर है, एटलीस्ट जहां पर हमें नजर आता है कि डायरेक्शन नहीं है, उनको डायरेक्शन मिलनी चाहिए। वो स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है, तमाम स्टेक होल्डर्स की है। अगर वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो डेफिनेटली ये 15 साल के बाद, 10 साल के बाद यही मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, और जो मुस्तकबिल आप इस वक्त जो बीज बोएंगे उसी तरह का हमें काटना पड़ेगा। ये हमें देखना होगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं जी। कारी मोहम्मद सकलैन कादरी साहब की तरफ चलते हैं और तलावत की सादत हासिल करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. جی ماشاء اللہ. قاری محمد ثقلین قادری صاحب ہمارے موجود. قادری صاحب یہ بتائیے ظاہر ہے رمضان المبارک میں کیا روٹین آپ کی چل رہی ہے اور ظاہر ہے مشق کرنی پڑتی ہے اور اسپیشلی میں ضرور پوچھتا ہوں کہ کھانے پینے میں احتیاط کرتے ہیں کیونکہ رمضان میں اگر نہ ہو تو یہ آواز اپنا مائک اگر آپ اس میں بات کر سکیں تو بہتر. جی سب سے پہلے تو میں 7 نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کی اجازت سے الحمدللہ میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوا. اور جہاں تک دیکھیں پرہیز کا ہے تو گلے کا تعلق ہے تو اس کی پرہیز بڑا ضروری ہوتا ہے الحمدللہ. اور مشق جو ہے یہ الحمدللہ کیونکہ میں مدرس بھی ہوں ماشاءاللہ بھی ہوں اور 25 سال سے الحمدللہ ماشاءاللہ یہ قرات کے حوالے سے الحمدللہ میں تعلیم دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اسکولس میں بھی الحمدللہ خطاطی بھی ہے میرے پاس ماشاءاللہ اور وہاں پر بچوں کو حدیث کے ساتھ ساتھ جو ہے قرات کی مشق اور مقابلہ جات جو کمپٹیشن ہوتے ہیں اسکول لیولز کے اس میں الحمدللہ ہمارا اسکول جو ہے 2 دفعہ سیکنڈ پوزیشن لے چکا ہے. اچھا ماشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نعت کے ساتھ اصل کی. خواتین حضرات اگر ہم اوورال آج کیونکہ ہم جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے غزوہ بدر اور اس کے پس منظر میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید جہانگیر شاہ صاحب جو کہ مذہبی اسکالر ہیں. تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیے شاہ صاحب. اس کے بعد ظاہر ہم باقی جو ہمارے مہمان ہیں ان سے بھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور پھر ہم ڈیٹیل میں ذرا اس پہ بات کریں گے. جو کوشچن آنسر کا سیشن ہے ہم اس پہ بات کریں گے. شاہ صاحب غزوہ بدر اور اس کے پس منظر پہ تھوڑا سا گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوید صاحب بہت شکریہ آپ کا.
غزوہ بدر کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ بدر جو ہے بدر کنویں کو کہتے ہیں. جب صحابہ کرام پر طرح طرح کی تکلیفیں صحابہ کرام کو دی گئی ہیں تو صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے بار بار صحابہ کرام کو تسلی دی, ابھی تک اللہ کا حکم نہیں آیا, اجازت نہیں آئی. تو بار بار اصرار کرنے کے بعد پھر یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے رجوع کیا تو اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی. تو آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام تیار ہوئے, 313 صحابہ کرام کی تعداد تھی. تو مدینہ پاک سے تقریباً کوئی 80 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے یہ بدر کا جو مقام ہے. تو وہاں پر پہنچتے ہیں تو اب وہاں جس جگہ پڑاؤ کیا ہے وہ جگہ صحابہ کرام کو اسلامی لشکر جو جگہ ملی ہے وہ وہاں ریتیلی تھی. اب ریت میں آپ کو پتا پرابلم یہ ہے کہ چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور وہ جو کفار کا لشکر تھا وہ ان کی جگہ ذرا سخت تھی. اب کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو آنی تھی, بارش اسی رات کو بارش ہو گئی. جب بارش ہوئی تو وہ ریتیلی زمین تو بالکل آپ کو پتا سیمنٹ بن گئی, مضبوط ہو گئی ہے. تو پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام نے باقاعدہ آقا علیہ السلام کے لیے وہاں ایک چھپر تیار کیا جس میں آقا علیہ السلام نے ساری رات عبادت کی ہے. اور آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی, عرض کیا ہے اس انداز میں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے محبوب بھی عرض کر سکتے ہیں, یہ وجہ تخلیق کائنات ہیں کہ یا اللہ یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں اگر آج ان کو فتح نصیب نہیں تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور پھر دوسری طرف شیطان ابلیس جو ابو جہل ان کے جتنے حواری تھے ان کو آپ کو پتا ہے کہ جس طرح اکسا رہا تھا. اور پھر آقا علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کرام کی صف بندی کی. اور میں یہ عرض کرتا چلوں کہ عرب کی تاریخ میں پہلی دفعہ صف بندی کا ماحول آقا علیہ السلام نے دیا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتھے کے جتھے لڑ پڑتے تھے, کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا تھا بات کا. یہ باقاعدہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ٹریننگ دی, تربیت دی. اور تربیت میں جو صف بندی ہوئی اس میں میرے آقا کا عدل و انصاف ہے. آپ یہ دیکھیں نوید بھائی کہ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت سواد رضی اللہ عنہ, صف بنا رہے تھے, وہ تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک چھڑی تھی, میرے آقا نے ان کو ٹچ کی تو انہوں نے مطالبہ کہ یا رسول اللہ آپ کیونکہ سپاہ سالار ہیں, آپ عدل و انصاف کا منبع ہیں, لہذا میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. اب صحابہ کرام غصے سے لال پیلے کہ یہ شخص حضور سے بدلہ لے رہا ہے, اور وہ بھی اس موقع پر کہ دوسری طرف ہمارا ہزاروں کا یہ وہ لشکر سامنے موجود ہے کفار کا, اسلامی لشکر میں 313 لوگ ہیں. اچھا میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے مدینہ کی ریاست. میرے آقا نے فرمایا میں تیار ہوں. اب جب میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سواد رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری اس وقت میرے بدن پہ کرتا نہیں تھا, آپ اپنا کرتا ہٹائیں. اب صحابہ کرام میں مزید غصے کی لہر دوڑی, یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جب آقا علیہ السلام نے وہ کرتا مبارک ہٹایا, حضرت سواد رضی اللہ عنہ دامن مصطفیٰ سے چمٹ گئے, دامن گیر ہوئے, رونے لگے. یا رسول اللہ میری کیا جرت ہے, میرے باپ کی کیا جرت ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں. یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں جنگ میں آیا ہوں, کیا پتہ اس جنگ میں شہید ہو جاؤں, بس میں سوچ رہا تھا کہ ایک دفعہ آپ کے سینے سے چمٹ جاؤں. تو آپ میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف دیکھیں. یہ جو میرے آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی ہاتھ کاٹے جائیں گے, عدل و انصاف یعنی کہ میرے آقا حضور نبی کریم سے سپاہ سالار ہیں لیکن اپنے آپ کو آقا علیہ السلام نے پیش کر دیا. آج ہمارے ہاں تو تھوڑا سا کسی کو کوئی عہدہ مل جائے تو وہ اپنے آپ کو پیش نہیں, اور ساری دنیا کا وہ محاسبہ کرتا ہے لیکن اپنا محاسبہ کرنے کے لیے وہ تیار آمادہ نہیں ہوتا. تو یہ آقا علیہ السلام نے اس موقع پر دیکھیں پھر صحابہ کرام کو ٹریننگ دی. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں یہ جو جنگ کا آغاز ہوا, جتنی بھی اسلامی جنگیں ہوئی کس آج تک تاریخ میں کوئی بھی ایسی جنگ نہیں جس کا آغاز مسلمانوں نے کیا ہو. اس جنگ کا آغاز بھی کفار نے کیا ہے. اور پھر مولا علی, حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں عبید بھائی, کہتے ہیں عشاقان مصطفیٰ جس نے اللہ کو منانا ہو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں درخواست پیش کرے, کیونکہ میرے آقا اللہ کے محبوب ہیں. اور جس نے میرے آقا کو منانا ہو تو وہ حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا وسیلہ پیش کرے, کیونکہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے میرے آقا اتنا پیار فرمایا کہ اپنے چچا سے. اور پھر جب وہ سامنے آئے کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹا. پھر آپ یہ دیکھیں اللہ کی طرف دیکھیں کہ مدد دیکھیں کہ اس میں 3000 فرشتے, 1000 فرشتہ, 5 قرآن مجید میں آتا ہے. اور ابو جہل جو پورے اس کمپنی کا سربراہ تھا کفار کا,
جو لڑنے کے لیے آگے، اس کو 2 بچوں نے گرایا ہے، ماج اور موز، وہ 2 بچے. میں آخری بات جب میں ختم کروں، وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھتے ہیں کہ بتا ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا آپ بچے ہو، آپ کو کیا پتا، آپ نے کیا کرنا ابو جہل کو، سردار ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے. تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کو بات کو اتنا سیریس نہیں لیا. جب ابو جہل کی سواری سامنے آئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بتا دیا بچے وہ ہے سامنے ابو جہل. تو اس موقع پر دونوں شہزادوں نے، نوجوانوں نے ماشاءاللہ کم سنی کی عمر تھی، حملہ آور ہوئے. سب سے پہلے ابو جہل کی جو سواری تھی اس پر حملہ آور ہوئے، گھوڑے کے پاؤں پہ یعنی کہ وار کیا. اس کے بعد ابو جہل کو گرایا، اور ابو جہل کو جب گرا دیا آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو حکم دیا حضرت ابن مسعود کو کہ جائیں ذرا ابو جہل کی خبر لے کر آئیں. تو وہ صحابی حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابو جہل مرا نہیں ہے لیکن گرا پڑا ہے. صحیح. تو اس موقع پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا سر کاٹ کے لے آنا. تو لیکن ابو جہل نے اس موقع پہ جو تکبر کا جملہ بولا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں سردار ہوں، میرا سر گردن سے کاٹنا، پتہ لگے کہ سردار ہوں. جب صحابی سر کاٹ کے بارگاہ مصطفیٰ میں لے گئے، میرے آقا سجدہ شکر ادا کیا میرے آقا نے فرمایا ایک فرعون تھا موسیٰ علیہ السلام کی امت کا، جو موسیٰ علیہ السلام کا ایک فرعون میری یہ امت کا ہے. تو یا اللہ اس کے مقابلے میں تو نے ہمیں فتح نصیب کیے. تو آقا علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا کیا کہ ابو جہل کو 2 معصوم بچوں نے گرایا ہے. بالکل، اس پہ ہم تفصیلاً اس پہ گفتگو کرتے ہیں. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن اس سے پہلے میں جاؤں گا نعت کے لیے. نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سید ذیشان بخاری صاحب ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں بخاری صاحب کو ہماری جو سب سے بڑی پارلیمنٹ یعنی نیشنل اسمبلی میں بھی یہ نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور آج یہ ہمارے درمیان موجود ہیں. اور اسپیشلی جو ہدیہ نعت پیش کریں گے سید ذیشان بخاری. اور اس کے بعد ہم بریک میں جائیں گے، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں سے شروع کریں گے. صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی نبیوں سے باندھا گیا، اس کا تھا مدعا خاتم الانبیاء. وہ جو میثاق نبیوں سے باندھا گیا، اس کا تھا مدعا خاتم الانبیاء. بزم ہستی سجا کر دکھایا گیا، مانی لولاک کا خاتم الانبیاء. بزم ہستی سجا کر دکھایا گیا، مانی لولاک کا خاتم الانبیاء. تھا وہ قصر نبوت کا منظر حسین، جس میں کوئی کمی تھی کہیں نہ کہیں. تھا وہ قصر نبوت کا منظر حسین، جس میں کوئی کمی تھی کہیں نہ کہیں. وہ جو آئے عمارت مکمل ہوئی، رنگ کھل کر کھلا خاتم الانبیاء. وہ جو آئے عمارت مکمل ہوئی، رنگ کھل کر کھلا خاتم آپ سے پہلے تھے
جو پیغمبر سبھی اپنے اپنے زمانوں کے تھے سب نبی، آپ آئے آپ ہی کی نبوت ہوئی دائمی، ابتدا انتہا خاتم الانبیاء، آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں، اب ہو جاری یہ ہرگز بھی ممکن نہیں، آپ کے بعد کوئی نبوت نہیں، اب ہو جاری یہ ہرگز بھی ممکن نہیں، ہے خدا کا یہ فرمان قرآن میں، وہ ہے سچا خدا خاتم الانبیاء، وہ ہے سچا خدا خاتم الانبیاء، آپ ہی سے روشنی کا سفر، جگمگانے لگے سب زمانے ظفر، آپ شمس الضحیٰ آپ نور خدا، آپ کا مرتبہ خاتم الانبیاء، آپ شمس الضحیٰ آپ نور خدا، آپ کا مرتبہ خاتم الانبیاء، بزم ہستی سجا کر دکھایا گیا، مانی لولاک کا خاتم الانبیاء۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ رمضان احساس کے ساتھ جاری ہے۔ میں ہوں عالیہ کیسر، نوید ستی اور ہماری مہمان شخصیات جنہوں نے آج کی نشست میں ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ہم بات چیت کریں نہ صرف آج دن کی اہمیت کے حوالے سے بلکہ رمضان میں ہمیں کس طرح کے طرز عمل کو اختیار کرنا ہے، بھلائی اور نیکی کے کون سے کام ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور قریب کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہمارے پروگرام میں آپ کے پیغامات یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نہ صرف اس سیکھنے کے عمل میں ہم سیکھ پائیں، سمجھ پائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹیکلی ایک جسے پریکٹیکل مسلم کہتے ہیں وہ ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کردار سے واقعی یہ ثابت کر سکیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ واپس اپنی بات چیت کا آغاز اپنے مہمان شخصیات کے ساتھ کریں گے۔ نوید، آصفہ سلیم صاحبہ ہیں، سوشل ورکر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اسپیشل نیڈ کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ عالیہ، آپ کا میں شکریہ ادا کروں گی اور نوید صاحب کا بھی۔ اور ماشاءاللہ سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی نوید صاحب کوئی بھی اس قسم کے پروگرام کرتے ہیں تو ایک تو وہ بڑے انفارمیٹیو ہوتے ہیں، سیکنڈلی وہ کہہ لیں کہ جو معاشرے میں ایک پازیٹیو جو چینجز ہیں وہ بہت زیادہ آتی ہیں۔ ابھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جی رمضان کا مہینہ اور نیکی بھی آپ کریں، تو اگر ہاتھ سے کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، بٹ دوسری طرف ہم نے معاشرے کو اگر سدھارنا ہے اور اس میں ایک پازیٹیوٹی ڈالنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ ایسے لوگوں کو بھی سامنے لانا ہے، کچھ ایسی مثالیں بھی سامنے لانی ہے جس کو اور لوگ بھی فالو کر سکیں۔ بہت اچھی بات آپ نے کی کہ رول ماڈلز بھی ہونے چاہیے، تبھی لوگ سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے دیکھ کر۔ اپنے حوالے سے بتائیے گا آصفہ سلیم صاحبہ کہ آپ اسپیشل نیڈ کے بچوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، ویسے تو اگر دیکھا جائے تو آج دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت رہتی ہی ہے، لیکن خاص طور پر وہ بچے جن کو سمجھنے میں شاید والدین کو بھی مشکلات ہوتی ہے، سوسائٹی کے لوگ بھی نہیں سمجھ پاتے، جیسے آٹزم سے سفر کر رہے بچوں کو آپ ڈیل کرتی ہیں، اسپیچ پیتھولوجسٹ بھی ہیں، تو ان کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا جب ہم اسپیشل نیڈ کہتے ہیں تو کس طرح کے بچے ہیں اور کیا ضروریات ہیں ان کی؟ جی عالیہ، اس طرح سے کہ اگر میں اپنا تھوڑا سا تعارف آپ کو کرواؤں تو مجھے مور دین 17-18 ایئرس ہو گئے اس فیلڈ میں، اور ایز اے والنٹیئر جب میں نے ورک سٹارٹ کیا وہاں سے لے کر اور ایک میڈیکل کالج تک میں نے پڑھایا ہے، اور ڈفرینٹ نیڈس کے بچوں کے ساتھ میں نے کام کیا اور بہت کچھ سکھایا بھی اور سیکھا بھی ہے ان سے۔
ابھی اصل میں ہم جب یہ ایک اسپیشل نیڈ کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں آلدو یہ بڑا ایک اچھا اور کورڈ ورڈ ہے، لیکن یہ سم ٹائم پیرنٹس کے لیے اور معاشرے کے لیے بڑا ایک تکلیف دہ چیز بن جاتی ہے. ابھی میں اس کی مثال دوں، اگر ایک ہی گھر میں 4 بچے ہیں تو اس میں سے چاہے وہ کتنی بھی اچھی فیملی ہے، کتنی بھی ایجوکیٹڈ ہے، تو اس میں سے جو بچہ جس کی کچھ نیڈز زیادہ ہیں تو وہ نگلیکٹ ہو جاتا ہے، اور وہی کہا جاتا ہے کہ جو ٹائم ہم نے اس پہ لگانا ہے تو وہ دوسرے بچے پہ ہم کیوں نہ لگائیں. لیکن میں یہاں یہ ضرور ایک میسج دینا چاہوں گی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ جو ایفرٹ کر لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشل ہو، بجائے اس کے کہ آپ اس کو نگلیکٹ کر دیں. ویسے بھی جب ایک صلاحیت اگر کم ہو کسی میں تو اللہ تعالیٰ باقی بہت سی صلاحیتیں ان کو دے دیتے ہیں، اور شاید آپ بہتر طور پہ جانتی ہوں گی کیونکہ آپ ان بچوں ابھی کے تو ساتھ علی ایسا بھی ہے نا کہ ابھی جیسے 2 سے 3 ایسے ٹاپکس ہیں جو بہت زیادہ ہائی لائٹڈ بھی ہیں، لوگ اویئر بھی ہو گئے اس چیز کے بارے میں، جیسے لرننگ ڈسیبلٹیز جو ہیں وہ اب بہت زیادہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے. کیونکہ پہلے تو ہم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ بچہ اسکول جا رہا ہے، پڑھ نہیں رہا، توجہ نہیں دے رہا، لیکن اب الحمدللہ ایک بڑا ایک پازیٹیو چینج ہے کہ لوگوں کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ڈسلیکسیا کیا ہے، ڈسگرافیا کیا ہے، ڈسکیلکولیا کیا ہے، تو وہ ان چیزوں کو کنسیڈر کرنے لگ گئے. کیا ہے یہ؟ جی بیسیکلی یہ ایک لرننگ ڈسیبلٹی ہے، اور اس میں اس طرح سے کہ جیسے ڈسلیکسیا کی ہم بات کریں تو یہ ریڈنگ سے ریلیونٹ چیزیں کہ وہ جو بچے ہیں وہ اسے پراپر طریقے سے ریڈ نہیں کر پاتے، اسپیسیفک ورڈز نہیں کر سکتے، یا ان کے لیے وہ اس طرح سے ایک سیکوینس میں نہیں چل رہے ہوتے ورڈز جیسے کہ ہم لوگ عام طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ڈسگرافیا کی بات کریں تو اس میں رائٹنگ کے ایشوز آ جاتے ہیں، اور اس میں وہ بچہ وہ رائٹ نہیں کر پاتا، اور اکثر وہ آپ نے دیکھا ہوگا میرر امیجز اور اس طرح کی وہ چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں. اور تھرڈلی جیسے ڈسکیلکولیا کی اگر میں بات کروں تو اس میں میتھ سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں ان کے بیسک کانسیپٹ سمجھنا، ان کو ایڈیشن کرنا، سبٹریکٹ کرنا، یہ ساری چیزیں. اچھا میں آپ کی معلومات میں تھوڑا یہ بھی ڈالنا چاہوں گی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں خدا نخواستہ بچے کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ اپنی لائف میں آگے نہیں جا سکتا. ایسا کچھ نہیں ہے، بہت ساری ایسی ایگزامپلس ہیں کہ اگر وہ اس ایشوز کے ساتھ ہیں تو وہی آپ والی بات کہ ان میں اور دوسری اتنی صلاحیتیں ہیں کہ اس کو وہ کوپ اپ کر لیتے ہیں. ایسے بہت سارے انجینئرز بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں اور ڈاکٹرز بھی ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو وہ ٹیگنگ کر کے کر لیں. ہاں ایک چیز جو بہت ضروری ہے جو سمجھانی بھی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہاں پر ایک ٹیچرز کا رول جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ بچہ جو ہے انہی کے پاس جاتا ہے، وہیں سے اس کی سٹڈیز اور اس طرح کی چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں. اگر ان کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کر دیا جائے اور اس چیز کے بارے میں بتا دیا جائے، بات شاید میری بہت طویل ہو جائے کیونکہ میرے پاس بہت سارے ایگزامپلس ہیں کہ جیسے ابھی میرے پاس ایک بچہ آیا اور اس پہ ایک ٹیگنگ تھی اور بڑے ایک اس طرح کے ریمارکس تھے اس کی نوٹ بک پہ کہ جو میں دیکھ کے میں پریشانی ہوئی. اور آپ بلیو نہیں کریں گے کہ ود ان اے منتھ اس کو جب 1-to-1 تھراپی دی گئی اور اس کو اس ایریاز پہ سپورٹ دی گئی تو ماشاءاللہ وہ 70-80% جو ہے وہ مارکس لینے لگ گیا، اور یہ 1 منتھ کی ایفرٹ ہے. اچھا دوسرا جو ہمارا ایک جو ٹاپک آج کل چل رہا ہے وہ آٹزم کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ 4 اپریل جو ہے ورلڈ آٹزم ڈے اویئرنیس کا بھی تھا، اور اس میں ہم نے تھوڑا سا میں بتاؤں گی تاکہ نالج میں آ جائے سب کے کہ اس میں 2 سے 3 ایریاز کو ہم دیکھتے ہیں. جیسے بچے کی سوشلائزیشن کا ہے وہ دیکھنا ہے، اس کے جو بیہیویئر ایشوز ہیں اس کو دیکھنا ہے کیا وہ اور تو نہیں ہے، اور تیسرا جو ہے وہ 2-way کمیونیکیشن ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ لینگویج امپیئرمنٹ آ گئی، اور پھر کچھ ایسے بچے جو ہیں جیسے لرننگ ڈسیبلٹیز کے ساتھ بھی آ گئے یا بلو ایوریج جن کا آئی کیو لیول ہے، تو ان کے لیے بھی لینگویج کو اڈاپٹ کرنا اور صحیح طرح سے اس کو آرٹیکولیٹ کرنا، مینس صحیح طرح سے لفظ کی ادائیگی کرنا، تو وہ ساری چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے اگر آپ یہ بات کریں گے کہ میں نے کن کن بچوں کے ساتھ کیے، تو میں نے آلموسٹ ہر ڈسیبلٹی کے ساتھ کام کیا ہے. ویژول امپیئرمنٹ کے ساتھ بھی کیا ہے، ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے ساتھ بھی کیا ہے، انٹلیکچولی ڈیلیڈ جو بچے ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا ہے. ابھی اگر غلط نہ کہا جائے تو جو آٹزم ہے اس کو ہم 5th ڈسیبلٹی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ایک ہڈن ڈسیبلٹی ہے جو کہ ایک دم سے آپ کو نظر بھی نہیں آتی، اور لیکن اس کے بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹس. یقیناً اس کے اوپر ہم لیٹر آن بھی پروگرام میں بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی جب آپ نے بات کی ہے کہ بچوں کو لکھنے کی لرننگ ڈسیبلٹیز ہوں، لکھنے میں پرابلم ہو، ڈسگرافیا ہو، تو وہ کب ہم ڈائگنوز کر سکتے ہیں، ایج کون سی ہے، اس پر ہم لیٹر آن بات کریں گے. یاسر تابان صاحب اویئرنیس بڑی میٹر کرتی ہے، اور اسکولز اور اسٹیٹ کی بھی کچھ میرے خیال سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں، وہ بھی شاید اگر نبھائے تو. کیونکہ ہمارے ہاں یہ ضرور ہے، سرکار کی بھی یہ بات ہے کہ آپ نے اسکولس میں باقاعدہ بچوں کی میڈیکل کروانا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے گزشتہ کئی برسوں سے وہ نہیں ہو رہا. ڈیفینیٹلی بہت سے مسائل ہوتے ہیں. بالکل یاسر تابان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یوتھ جو ہے وہ لیڈر ہیں اور سیاسی اور سماجی شخصیت ہے. یاسر صاحب ایک تو یہ ہے کہ اس وقت
کیونکہ ہمارے ہاں اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی بیک بون جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل ہے، لیکن دوسری طرف پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ملک کو معاشی چیلنجز ہی ہیں، اور اگر ہمارے یوتھ یعنی جو ایک بہت بڑا بلج ہے، اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے یا ریونیو جنریٹ کرنا سٹارٹ کر دے، جو کہ اس وقت ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ مایوسی یوتھ کے اندر ضرور ہے کہ ان کے پاس وہ پلیٹ فارمز نہیں ہیں، دے آر رننگ بیہائنڈ دی گورنمنٹ جابس، پھر اس کے بعد وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں، ایک انسرٹنٹی موجود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوتھ کو اس وقت یعنی اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے، باقی اسٹیک ہولڈرز کو کیا کرنا چاہیے، اور اس وقت یوتھ آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ پاکستان میں یوتھ تو ہم کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے جناب 65% ہے، لیکن اس کا اس وقت عملی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سیٹسفائی ہے یا سیٹسفائی نہیں ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ شکریہ ستی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستی صاحب، اصل بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت یوتھ کا جو تناسب ہے وہ 65% ہے. ریاست ہماری ماں جیسی ہے، اس ماں کو اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. بالکل. جیسا کہ اس کے لیے کوئی جامع پالیسی بنائے اور یوتھ کے اندر جو فرسٹریشن ہے اس کو کس طرح ختم کرنا ہے. جس طرح ابھی میرا تعلق گلگت بلتستان سے، بالکل. ہم نے پچھلے ادوار میں جب ہماری گورنمنٹ تھی گلگت بلتستان کے اندر، تو ہم نے کوشش کیا کہ یوتھ کو جتنا ہو سکے، کیونکہ ان سب کو نوکری تو دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کیا اور وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کیا، جس سے روڈ بہتر ہوئے. روڈ بہتر ہونے سے ٹورزم بڑھتی ہے. تو اس وجہ سے وہاں پہ لوگوں نے جو اچھے پڑھے لکھے جو لڑکے تھے، نوجوان تھے، انہوں نے ہوٹلنگ کا کام سٹارٹ کیا، انہوں نے ٹورزم کے لیے اپنا حصہ ڈالا اس میں. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے جی، گلگت بلتستان کے اندر الحمدللہ اس وقت جو یوتھ ہیں وہ خود کفیل ہیں. ان میں یہ جو یہاں دیگر صوبوں میں ہمیں نظر آتا ہے، جو اس وقت پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ یوتھ کس ٹریک پہ جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں ان کے اندر فرسٹریشن کی وجہ سے اس وقت کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہاتھوں یرغمال ہوتا ہے، جو کہ ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا یاسر تابن صاحب، جیسے آپ نے دیگر حصوں کی بات کی پاکستان کے، وہاں پر یوتھ کے پاس بہت سی فیسلٹیز موجود ہیں. اگر ہم الیکٹریسٹی کی بات کریں، جی بی کی نسبت آسانیاں ہیں، انٹرنیٹ کی بات کریں، جی بی کی نسبت آسانیاں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی وہاں کی یوتھ بہت سے کاموں میں ہمیں آگے دکھائی دیتی ہے؟ کس طرح کی سہولتیں ہیں جن کا فقدان آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جی بی کو یوتھ کو یا وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو پیچھے رکھے ہوئے اور وہاں پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے تاکہ یوتھ مزید بہتر طور پر کام کر سکے؟ دیکھیں جی، الیکٹریسٹی کا جو مسئلہ جو اس وقت پورے ملک میں ہے جی، الحمدللہ اگر یہ ہم اس پہ آئے تو گلگت بلتستان کے اندر ہم نے میں نے خود 2-3 پالیسی دیے تھے ہماری گورنمنٹ گلگت بلتستان کو. رن آف دی ریور جو ہے، آپ رن آف دی ریور جو ہے ہم لوگ ٹربائن لگا سکتے ہیں جس سے بجلی پیدا ہو، اور اس سے جب بجلی پیدا ہوگا تو وہاں کارخانے لگیں گے، کارخانے لگے گا، اور اس سے ہٹ کر پھر ٹورزم. دیکھیں جب تک الیکٹریسٹی نہ ہو تو ٹورزم کے لیے ہوٹل کس طرح چلیں گے؟ اس وقت پورے گلگت بلتستان میں اس وقت ہوٹلنگ کا سچویشن یہ ہے جی، 2 گھنٹے بجلی آتا ہے اور پانی کا بھی، حالانکہ جس دریائے سندھ گلگت بلتستان سے بہ کے یہاں سیراب ہوتا ہے، اور اس وقت پانی کی لوڈ شیڈنگ ہے گلگت بلتستان کے اندر. اب یہ سب ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے اور پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور بس بدقسمتی کریں ہمارے ملک کے اندر، اور ہم تو یہی کہیں گے. تو حل کیا ہے؟ آپ کیا اس کا حل جی، گورنمنٹ کو دیکھیں جی، 70-75 سال ہم اس ہمارے ملک خدا داد پاکستان کو ہمارے وجود میں آئے ہوئے، اب تک ہمارے پاس کوئی جامع پالیسی نہیں ہے. تو کوئی جامع پالیسی بنائے، اور جس کی وجہ سے یہاں پر کوئی دیکھیں انڈسٹریز لگے. انڈسٹری آپ کا دیکھو ابھی بند ہو رہا ہے، تمام انڈسٹریز بند ہو رہے ہیں. اب فوکس یوتھ نے کیا کرنا ہے؟ یوتھ کے لیے جب انڈسٹریز لگیں گے تو آپ اس کی وجہ سے اپرچونیٹیز پیدا ہوگا. تو اب نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالات سارا پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ابھی اس وقت حالات بڑے گمبھیر. بالکل. جی بی میں اگر صرف بات کریں، پورے پاکستان کی بات کریں، تو اس وقت اپرچونیٹیز ضرور موجود ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پلیٹ فارم کریٹ کیا جائے یوتھ کے لیے، اسپیشلی انٹرپرینیورشپ کی بات کریں، گلگت کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں کی آبادی بہت کم ہے، رقبہ KPK جتنا ہے. وہاں پر ٹورزم ہم نے دیکھا کہ جب کووڈ کے دوران ایک انڈیجنس ایک ٹورزم بہت پروموٹ ہوا،
उसके ऊपर ज़ाहिर गवर्नमेंट क्रेडिट तो हर गवर्नमेंट लेती है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो आज भी जो वहाँ का नौजवान है उसको 2-3 जो हर लैक्स वो फील कर रहा है, उस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है साद ज़ेब, और साद ज़ेब डेफिनेटली, क्योंकि आजकल हम ये समझते हैं कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो जब ये समझती है कि उनके अंदर एहसास मौजूद है और भी एक रोल मॉडल होते हैं दूसरे हमारे नौजवानों के लिए, तो साद ज़ेब गुज़श्ता कई बरसों से मुख्तलिफ तरह से ब्लड डोनेशन वो कैसे कलेक्ट करते हैं, फिर अफ्तार हमने देखा कि वो सेशंस करते हैं लोगों के लिए, राशन ड्राइव करते हैं, और बाकी जो इस तरह की हमें नज़र आता है जब भी कोई फ्लड है या कोई इस तरह की आफत होती है उसमें भी। तो साद ज़ेब बताइएगा कि इस वक्त सूरत क्या है, अभी आप क्या कर रहे हैं, और अगर प्रीवियस रमज़ान की बात करें, 1 साल पहले का जो रमज़ान था इस रमज़ान में आपको कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? इन्फ्लेशन है, लेकिन एक चीज़ लेटर ऑन मैं सब जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ये बड़ा मुश्किल होता है कि हकदारों तक उनका हक कैसे पहुँचाना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया कि जिन्होंने हमें मदऊ किया ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस हम प्रमोट कर सकें। हमारे आने का मकसद और या कुछ दिखाने का मकसद सोशली ये नहीं होता कि हम एक तशहीर चाह रहे हैं, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन होता है। मैं अगर बात करूं पिछले साल के हवाले से, इस पिछले साल में अगर एक चीज़ 5,000 में हमें राशन बना के देते थे जो एक फैमिली के लिए 1 महीने के लिए काफ़ी था, अब वो 10 दिन के लिए भी काफ़ी नहीं है। तो इस हद तक इन्फ्लेशन हो चुकी है, और वो जो लोग देने वाले थे पिछले साल वो अब लेने वालों में शामिल हो गए। हम अपने एक बैनर तले, जो हमने ज़ेब फाउंडेशन का बैनर बनाया, एक टीम बनाई, दोस्तों के साथ मिल के हमने शुरू किया 10 से 12 साल पहले। उस टाइम हम 1,500 का भी राशन बनाते थे, 2,000 का भी राशन बनाते थे, और वो इनफ होता था पूरी फैमिली के लिए। खैर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज होता गया, मगर इस रमज़ान वो इस हद तक इंक्रीज हुआ कि हम उस तक पहुंचा नहीं सके जो सही डिजर्विंग था, क्योंकि हर गली हर मोहल्ले में एक नई स्टोरी, एक नई कहानी हमारी मुंतज़िर थी। अच्छा, लोग समझते हैं कि ये तो जॉब करता है, इसके घर में 5 फर्द हैं, इसके घर में 3 फर्द हैं। भाई उसके अंदर की कहानी तो देखो, वो जॉब करता क्या है? वो जॉब बाइकिया कर रहा है, वो जॉब एक प्राइवेट नौकरी कर रहा है, कॉल सेंटर में काम कर रहा है, सपोज 30,000 35,000 कमा रहा है, घर से निकलता है, वो जब घर से निकलेगा तो घर वाले कहेंगे थोड़ा सा फल ले आओ, फल लेने जाएगा तो 500 रुपए की सिर्फ एक केले के वो दर्जन होंगे 500 रुपए। अब उसने फ्रूट चाट के साथ अब उसने कुछ समोसों का भी दिल करेगा, समोसों की तरफ जाएगा तो 50 रुपए का एक समोसा, समोसों से निकलेगा उसकी तलब होगी कि वो पकौड़े भी खा ले, 600 रुपए किलो पकौड़े हैं। जब वो चीजें हैं तो जब उसकी एक 35,000 30,000 की एक आमदन है तो 1,000 रुपए के अंदर 1,200-1,500 के अंदर एक अफ्तारी का एहतमाम होता है जो सिर्फ 3 बंदों के लिए होता है या 2 बंदों के लिए। इसमें रूह अफ़ज़ा, जामे शीरी और दूसरे लवाजमात नहीं है। खजूर, अगर हम बात करें, हमें दुख होता है कि खजूर तो हमारी अपनी भी पैदावार है, इसको हम 150-200 रुपए किलो लेते थे और इस साल वो 500 से 700 रुपए किलो है, और वो कम दर्जे की है। बस इस दुख के साथ हम तो इस काम में शामिल हैं। जो अफ्तार प्रोग्राम थे हम देखते हैं हर साल, हम अपने अफ्तारियों के दस्तरखान रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ स्पॉट्स पे लगाते हैं। कभी आपका गुजर हुआ होगा रोड साइड, आपने देखा होगा मई रोड 6 रोड पे, तो वहां पे पहले शायद मैं अगर देखूं 200-300 बंदा बैठता था, अब वो 700-800-900 पे आ गए आजकल। और वो बंदा कौन है? वो हॉस्टल में रहने वाले एक गरीब स्टूडेंट हैं, वो रिक्शा चलाने वाले हैं, रेड़ी बान हैं, जो पहले अपनी मेहनत मजदूरी से कमाते थे और बैठने में शर्म महसूस करते थे, मगर अब फख्र से बैठते हैं हमारे दस्तरखान पे। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हम साथ साथ कोशिश कर रहे हैं फैसिलिटेट करने की, करना उस रब ने, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। इसमें सब दोस्त अहबाब हमारे साथ शामिल होते हैं। मेरी टीम है, मेरे दोस्त हैं, जुबैर साहब हैं, अहमद साहब हैं, चौधरी मेहताब साहब हैं, अहमद साहब हैं। अच्छा, इसमें हमारे एक राजा उमैर साहब हैं। हम करते ये हैं कि सारे बंच ऑफ फ्रेंड्स अपने अपने सोशल सर्कल में अपनी फैमिलीज के अंदर सर्कुलेट करते हैं कि हम ये राशन ड्राइव करने जा रहे हैं, हम ये रमज़ान ड्राइव करने जा रहे हैं। हमारे लोग हमसे रब्ता करना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं कि काम करना चाहते हैं, दुनिया काम करना चाहती है, बट वो हिम्मत नहीं करती। मगर हमारी अल्लाह ने कुछ ड्यूटी लगाई है, 10 से 12 साल हो गए। रोड साइड अफ्तार होता है पानी के साथ, और उसके बाद 9 बजे जाके हम कुछ खाते हैं। अच्छा साहब, ये बताइएगा, जैसे आपने बात की कि रमज़ान में बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो पहले शायद थोड़ी झिझक या शर्म महसूस करते थे वहाँ आकर बैठने में, रमज़ान के बाद भी तो लोगों को वो मुश्किलात रहेंगी, तो क्या आप समझते हैं कि एक रिवायत जो किसी को, चाहे वो मगरिब के साथ खाना खिलाने की है या दिन के किसी वक्त में खाना खिलाने की है, वो कायम रहनी चाहिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूरा साल
لنگر ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں غریبوں کے اندر. ویکلی لنگر ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے یا ویک میں 3 سے 4 دن ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں کہ اس کو ڈیلی بیس کا لنگر کر دیں. اس میں ہم جو غریب لوگ ہوتے ہیں, جو گارڈ ہوتے ہیں, جو متوسط طبقہ ہوتا ہے, جو سفید پوش ہوتے ہیں, وہ ہم سے لنگر میں عام الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آسانی سے سمجھ کھانے کا کچھ سامان وہ ہم سے لے لیتے ہیں. ہمارے پاس اسپاٹس ہیں, وہ اپنے گھر میں لے جا کے آرام سے سفید پوشی سے کھا لیتے ہیں. یا پھر ہم کچھ ہوٹلوں کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہے, جو آتا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھو گا کچھ غریب ہوٹل بنے ہوتے ہیں راول پنڈی میں, مخصوص علاقوں میں. ہم نے ان کو کہا ہوا جو آئے بٹھائیں کھلائیں اور ہمیں بتا دیں کہ کتنا اس کا بنا ہے, کیا چارجز ہیں, وہ ہم پے کریں گے. اور ہماری ٹیم ادھر موجود ہوتی ہے, وہ چپ کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ دینے والے کتنے تھے, پہلے دینے والے بہت تھے, آپ نے بھی دے دیا, اس نے بھی دیا. اب میرے آفس کے کولیگز ہیں, ناصر صاحب ہیں, عادل صاحب ہیں, بھٹی صاحب, یہ لوگ اکٹھا کرتے تھے سب دوستوں سے مل کے کہ یار ہم لوگ یہ کر رہے ہیں. اب وہ گھوم رہے ہیں, کر رہے ہیں, دوستوں میں سرکولیٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یار اپنے حالات خراب ہے, پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا, مہنگائی اس حد تک چلی گئی کہ رونا آتا ہے. ہم لوگ شاید ابھی لوگ کہتے ہیں الیکشن ہوں گے, یہ ہو جائے گا, کچھ بھی ہو جائے گا, سٹیبل ہو جائے گا. سٹیبل نہیں ہوگا. اب جو ہم لوگوں نے خود سختہ مہنگائی کر دی ہے, وہ سٹیبل نہیں ہوگی, وہ بڑھتی رہے گی. یہ ہم لوگوں کی کم ظرفی ہے, ہم کہیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا, ہمارے ساتھ جو مفتی صاحب ہیں, عالم دین بھی ہیں, شاہ صاحب, ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمارے ہاں کچھ چیزیں تو ہم نے اپنے دسترخوان پہ یعنی وہ بھی کر دی ہیں. روزہ تو فرض ہے, لیکن روزہ افطار اور سحر میں بیسیکلی کیا ایک سادہ غذا کیا ہوتی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ ویسے تو بہت سی چیزیں ہم نے فرض کر لی ہیں ساتھ, ایسی جو موزر صحت بھی ہیں ایون ہم, لیکن ہم وہ کرتے ہیں, ہمارے لائف سٹائل ایسا بن چکا ہے. دوسرا سب سے اہم جو ہے کہ غزوہ بدر سے ہم نے کیا سیکھا. وہ ایک جو غزوہ بدر آج ایک تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف مسلم بلکہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اس کو پڑھ کے اس سے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس وقت ایک منظم طریقے سے جو ہے وہ یہ جنگ جیتی جائے. اور اس سے زیادہ ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جیسے ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں کہ 313 لوگ تھے اور ایک بڑی تعداد تھی مقابل, تو یہ صرف ایمان اور ایمان کی طاقت کے اوپر جیتا گیا ایک غزوہ ہے, ایک جنگ ہے. اس کے حوالے سے بھی آگاہ کیجیے گا کہ آج کی زندگی کی جو مختلف جنگیں ہم لڑ رہے ہیں کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے اس غزوے کی. دیکھیں, میں عرض کروں گا کہ غزوہ بدر کی جو جنگ ہے, میں اس کا پس منظر کچھ آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں. اس کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ جب یہ جنگ فائنل میں پہنچی تو اس میں 14 صحابہ کرام شہید ہوئے, اور جو کفار تھے, کفار کا لشکر تھا, ان کے 70 لوگ مارے گئے اور 70 لوگ قیدی ہوئے. اب قیدیوں کے متعلق یہ ہے کہ صحابہ کرام سے آقا علیہ السلام نے مشورہ لیا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ جو جس کا رشتہ دار ہے وہ اسی کا سر قلم کرے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام کے آمنے سامنے رشتہ دار تھے. حضرت عباس جو ہیں آقا علیہ السلام کے چچا تھے سامنے, اور حضرت ابو العاص جو ہیں یہ آقا علیہ السلام کے داماد تھے, حضرت بی بی زینب کے شوہر تھے. اب ایسے رشتہ دار, حضرت فاروق اعظم کے رشتہ دار تھے, حضرت ابوبکر صدیق کے, مولا علی کے. تو لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ دیا نہیں, ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے, ان سے فدیہ لینا چاہیے, اور جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں. ظاہر اب وہ کافر تھے, وہ قرآن تو نہیں پڑھا گئے, تو دنیاوی تعلیم تھی. اب پھر یہ تو فائنل ہو گیا. اب ایک تو اس میں جو میسیج ہے وہ یہ ہمارے لیے, یہ جو پڑھنے لکھنے کا تصور ہے یہ آج سے 1450 سال 1500 سال پہلے ہی تھا, دینی اور دنیاوی تعلیم. جی, غزوہ بدر سے یہ ہمیں سبق ملا. آج بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ بم بلاسٹ کرتے ہیں اسکولوں میں, جس طرح آرمی پبلک اسکول کا معاملہ ہوا, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں. تعلیم دشمن جو لوگ ہیں وہ جو یہ حرکتیں کرتے ہیں اس جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں, ان کو علم نہیں ہے کہ تعلیم کیا ہے. اچھا, جو فدیے کا معاملہ آیا تھا تو حضرت عباس جو میرے آقا کے چچا ہیں, آپ کو پتا ہے کہ قیدیوں کے جوڑ باندھے گئے, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے ساری رات نیند نہیں آئی, میرے چچا کو تکلیف ہوئی. اب نوید صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ آقا علیہ السلام نے پھر ایک مساوات کا درس کیا دیا ہے. حضور نے فرمایا صرف میرے چچا کے جوڑ ڈھیلے نہ کرو, باقی جو کفار ہیں قیدی ان کے جوڑ بھی ڈھیلے کر دو. اگر صرف میرے آقا یہ کہتے میرے چچا کے کر دو, یہ تو پھر ناانصافی تھی. میرے آقا تو عدل و انصاف کے منبع تھے. تو پھر جب جوڑ ڈھیلے ہوئے, یہاں پر ایک بات خاص میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو سمجھنے والی ہمارے ناظرین کے لیے, کہ حضرت عباس میرے آقا کے چچا ہیں, وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بعد میں بنے ہیں, تو اب ان کے صرف جوڑ باندھے گئے,
मेरे आका को सारी रात नींद नहीं आई। सही। जिन जालिमों ने इमाम हुसैन को शहीद किया, और सिर्फ शहीद नहीं किया, 3 दिन करबला में पानी बंद किया, और सिर्फ पानी बंद नहीं किया, मासूम अली असगर की जान ली, अली अकबर की जान ली, हजरत कासिम की जान ली, पूरा खानदान लुटा दिया। और दुनिया में शहादत की बात तो हम सुनते हैं, सिर्फ शहीद नहीं किया। फिर बल्कि जालिमों ने जुल्म के इंतहा इमाम हुसैन का सर काटा, नेज़े पे चढ़ाया, मस्जिद नबी में घोड़े बांधे। मुझे आप ये बताए, हजरत इमाम हसन की यौम विलादत कल गुजरा है, 15 यानी कि 15 रमज़ान को गुजरा है, गुज़िश्ता दिन पहले, आज तो 17 रमज़ान है। तो मुझे आप ये बताएं कि जब इन लोगों ने हजरत इमाम हसन को जहर दिया तो मेरे आका पर क्या गुजरी होगी? जिस नबी से इतना बर्दाश्त नहीं होता, इतनी तकलीफ के मेरे चचा के जोड़ बांधे हुए, उस नबी की आल को जो सताया गया, उस नबी पर क्या गुजरी होगी? और फिर हजरत अब्बास से जब मेरे आका ने मुतालबा किया फिदिया दो, हजरत अब्बास ने कहने लगा, या रसूल अल्लाह मेरे पास तो फिदिया नहीं है। उस मौके पर मेरे आका ने फरमाया, मेरी चची उम्मे फजल के पास जो आप खजाना देकर आए कि भाई इसको आपने दफन करना है, मैं जंग में अगर मर जाऊं तो ये मेरे बच्चों को देना। अब ये गैब की खबर थी। हजरत अब्बास उस वक्त समझ गए ये कोई गैबदान नबी बता सकता है, तो उस वक्त उन्होंने कलमा पढ़ा। अच्छा, यहाँ पर एक खास बात और है, उस मौके पर आका अलैहिस्सलाम के दामाद अबुल आस थे। उनसे जब आका अलैहिस्सलाम ने फिदिये की डिमांड की तो वो क्या करते हैं, जाकर आका अलैहिस्सलाम की जो बेटी हजरत ज़ैनब थी उनका हार उठा कर लाए। जब वो हार उठा कर लाए, आका अलैहिस्सलाम के सामने हार आया, मेरे आका पहचान गए, ये तो वो हार है जो हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने दिया। अब हजरत खदीजा कुबरा से मेरे आका कितना प्यार फरमाया करते थे। 10 रमजान को जिनका विसार है कि बकरी ज़बह करते थे, उनके सीलियों को गोश्त भिजवाया करते थे। तो आका अलैहिस्सलाम की आंखें नम हो गई, अश्कबार हो गई, आंसू बहाने लगे, और मेरे आका ने सहाबा किराम से बाकायदा इजाजत मांगी कि अगर आप इजाजत दें तो ये हार हजरत खदीजा की निशानी में वापस कर दो। हालांकि मेरे आका मुख्तार थे, मेरे आका फैसला फरमा देते, लेकिन मेरे आका ने ये तालीम दी, नबी का फेल उम्मत के लिए तालीम होता है, कोई कितने बड़े स्टेज पे हो मुशावरत जरूरी है। हमारे यहाँ तो ये फिरौनी मिजाज होते हैं, कोई बंदा अगर कोई पार्टी का लीडर बन जाए तो कारकुनों से मशवरा करना तो दूर की बात है, जो उनके एमएनएस एमपी होते हैं उनकी जरूरत नहीं आगे बात कर सके। ग़ज़वा बदर में एक तो हम ये सीखा है कि मुनज़्ज़म तरीके से, मशावरत से, प्लानिंग से जी कैसे 313 ने जो है एक हज़ारों पे गलबा हासिल किया। बिल्कुल। ये सिलसिला एक बात इसमें जो रहती है वो ये रह गई कि जब जहां पर जिस जगह जंग में आका अलैहिस्सलाम को कामयाबी मिलती तो आका अलैहिस्सलाम वहां 3 दिन पड़ाव करते। तो वो जो 70 कुफार थे जो मर गए, उनको एक कुएं में डाला गया, जो बदर का कुआं है सही, जो मदीना पास से 80 मील पे सफर पे है। तो आका अलैहिस्सलाम उस कुएं में तशरीफ ले गए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे आका के साथ थे। मेरे आका ने फरमाया, हाँ भाई तुम्हारे साथ क्या हुआ? फारूक आज़म ने फरमाया, या रसूल अल्लाह ये क्या आपकी बात सुनते हैं? मेरे आका ने फरमाया कि आपसे ज्यादा ये सुनते हैं। अब मुझे आप ये बताओ नवीद साहब, हमारे नाज़रीन की खिदमत में अर्ज करता हूँ, वो कुफार जो आका अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए, सहाबा किराम के मुकाबले में आए, मारे गए, बदर के कुएं में पड़े हैं, वो सुनते हैं। फिर हमारे प्यारे, हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार, हमारे नबी जिन पर हम दरूद पढ़ते हैं, वो सहाबा, वो अहले बैत, बुजुर्गान दीन जिनके मज़ारों पे जाकर हम हाजिरियां देते हैं, वो कैसी नहीं सुनते? ये बात सुनने वाली है। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा बदर में बाकायदा निशानियां लगे अपनी छड़ी मुबारक से, फला काफिर यहां मरेगा, फला यहां, जो मेरे आका ने लकीर खींची, निशान लगाए, वो काफिर वहीं पे मरे हैं। ये जो कहा जाता है कि आने वाले कल का किसी को पता नहीं होता, ये मेरे और आपके लिए जिस नबी से अल्लाह खुद नहीं छुपा, अल्लाह ने जिस नबी को मिराज पे बुलाकर खुद अपना आप दिखाया, अल्लाह ने उस नबी से और क्या छुपाना था? अल्लाह ने उस नबी को सब कुछ बताया, और अल्लाह की अता से वो नबी सब कुछ बता देते थे कि आने वाले वक्त में क्या होना है। बहुत खूब जी, ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि आज ग़ज़वा बदर के हवाले से जो भी मज़ीद ख्वातीन हज़रात आपके सवालात हैं, या हमारे दरमियान जितने भी मेहमान हैं उनके सवालात हैं, वो आप तक रखें। सैयद ज़ीशान बुखारी साहब की तरफ चलते हैं, नात की जानब चलेंगे, उनकी से नात की साज़त हासिल करेंगे, और फिर वक्फे की जानब जाएंगे, और दोबारा वक्फे से आएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ से दोबारा से शुरू करेंगे। नबी के हुस्न से हस्ती का हर मंजर चमकता है,
حسن سے ہستی کا ہر منظر چمکتا ہے، انہی کے نقش پا سے گنبد بیدر چمکتا ہے، نبی کے اجالا پھیل جاتا ہے میری سوچوں کے غاروں میں، دیارے خواب میں جب آپ کا پیکر چمکتا ہے، نبی کے جو تعلیم توازن آپ نے دی ہے زمانے کو، جو تعلیم توازن آپ نے دی ہے زمانے کو، اسی سے آدمیت کا ہر ایک جوہر چمکتا ہے، مہکتا ہے گلِ اخلاق کی خوشبو سے ہر آنگن، مہکتا ہے گلِ اخلاق کی خوشبو سے ہر آنگن، ضیاء سیرت سرکار سے ہر گھر چمکتا ہے، ضیاء سیرت سرکار سے ہر گھر چمکتا ہے، تاج کیا ہمیشہ گنبد اخضر چمکتا ہے، نبی کے حسن سے ہستی کا ہر منظر چمکتا ہے۔ پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن اور رمضان احساس کے ساتھ۔ ہمارا مقصد یہی رہا رمضان میں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ریئل جو آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ میٹر کرتی ہے، ہماری خواہش بھی رہی، کوشش بھی رہی کہ وہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس سیٹ کا حصہ بنیں اور وہ ہماری بھی اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی کر سکیں۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آصفہ سلیم صاحبہ، پہلے بھی ان سے بات ہوئی۔ ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاف آف دی پاپولیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی خواتین کی ہے،
تو ایک ایشو تو یہی بھی رہا ہے، ہمارے ہاں نوجوانوں کو بھی مسائل ہیں، لیکن ایک بڑا ایشو خواتین کا بھی ہے کہ ابھی تک کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایکسیپٹنس ہے کہ جو ہونی چاہیے تھی؟ ظاہر ہے ہم جب بات کرتے ہیں ملک کو معاشی درپیش چیلنجز ہیں، اس میں خواتین کا بڑا اہم رول ہے، تو کیا خواتین کے لیے کس طرح کی اپرچونیٹیز موجود ہیں اور کس طرح کی ہونی چاہیے؟ اچھا، اگر ہم نوید صاحب ایک ریئلٹی بیسڈ بات کریں گے تو اس میں انفارچونیٹلی ابھی بھی خواتین کو اس طرح سے اپرچونیٹیز نہیں ملتی یا ان کے لیے وہ فیسیلیٹیشنز نہیں ہیں جو کہ ایک میل کو ملتی ہیں. ابھی مجھے اکثر کہا جاتا ہے آپ خواتین کی بہت سائیڈ لیتی ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتی ہیں، لیکن میں حقیقتاً جیسے میں نے ابھی ہماری جو ورکنگ بھی ہے اس میں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میں ہیومن رائٹس کی پریزیڈنٹ بھی ہوں، اور اس میں بہت ساری خواتین آتی ہیں میرے پاس مختلف مسائل کے ساتھ، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک پسماندہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جا رہی ہیں، کام بھی وہ کر رہی ہیں، گھر میں بھی کام کر رہی ہیں، باہر جاب بھی وہ کر رہی ہیں. باہر جو جاب کے اگر میں آپ کو حالات بتاؤں تو ایک مرد معاشرے میں ایک خاتون کا جاب کرنا ایک اٹ سیلف خود بہت ہے. پھر اس کے بعد وہ جو بیچاری ٹریول کر رہی ہے، وہ جو آ رہی ہے وہ جا رہی ہے، ایک لوکل ٹرانسپورٹ بھی ہے اس پہ، تو وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. پھر وہی بات ہے کہ گھر آ کے بھی گھر کی بھی ساری رسپانسبلٹیز خواتین پہ، تو میں کہتی ہوں کہ خواتین بہت زیادہ سفر کر رہی ہیں اس چیز میں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے میں اگر اپنی ورکنگ کے حوالے سے بتاؤں تو اس میں یہ کہ اسپیشل نیڈ کے بچوں کے ساتھ جیسے ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں ان کو مختلف سروسز بھی ہم دے رہے ہیں، اور ینگ چلڈرن ہیلتھ سینٹر کے نام سے ہماری آرگنائزیشن ہے، اور اس کے جو ہے 3 برانچز ہیں، اور راولپنڈی اسلام آباد کے ڈفرینٹ ایریاز میں وہ سرو کر رہے ہیں، جس میں اسپیچ تھراپی، بیہیویئر تھراپی، آکوپیشنل تھراپی، اکیڈیمک سپورٹ، اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اب بیسک نیڈز بن گئی ہیں اس معاشرے کی. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بچہ جو ہے وہ سے سفر کر رہا ہے، اور ایون اگر ہم مینٹل ہیلتھ کی یا اس طرح کی بات کریں تو خواتین بہت زیادہ سفر کر رہی ہیں. اچھا، آپ نے مینٹل ہیلتھ کی بات کی ہے، تو جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں بڑی رسپانسبلٹی فیملیز کے اوپر ہو جاتے ہیں. کچھ دن پہلے ایک خبر میری نگاہ سے گزر رہی تھی جس میں ایک ماں نے 4 سال کے بچے کو صرف اس لیے پھینک دیا پانی میں کہ وہ کوپ نہیں کر پا رہی تھی اس ڈسیبلٹی کے ساتھ جس سے وہ سفر کر رہا تھا، اور وہ مینٹلی خود بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتی ہیں سوسائٹی اور اس ماں کے گرد رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ عالیہ، میں بڑے دکھ سے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. ابھی جیسے ہمارے جو آرگنائزیشن ہے ینگ چلڈرن ہیلتھ سینٹر، اس نے MOU سائن کیا پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اور ان کے جو ڈفرینٹ ہیں جیسے پنجاب پولیس ہے، ہماری ٹریفک پولیس ہے، سہالہ جو کالج پولیس ہے، اور جو پیٹرول پولیس ہے. تو ان بچوں کو ہم نے بالکل فری آف کاسٹ جو ہے ان کو ٹریٹمنٹ کی سروسز ہم نے جو ہے وہ دے دی ہیں، کیونکہ یہ کافی ایکسپینسو ہوتی ہیں جو تھیراپیوٹک انٹرونشنز ہوتی ہیں، اور وہ نہیں کر پاتے. اب یقین مانیں کہ ہم بہت ساری ایسے بات کر جاتے ہیں پولیس کے حوالے سے کہ وہ اس طرح سے نیگیٹو چیزیں معاشرے میں، لیکن آنیسٹلی میں یہ کہوں گی کہ جب میں نے ان بچوں کو دیکھا اور میں نے ان کے پیرنٹس کی جو پریشانی دیکھی، اور آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. اب مطلب دیکھیں، اگر ہم CP بچے کی بات کرتے ہیں یا سیریبل پالسی کی کرتے ہیں جو ایک مفلوج بچہ ہوتا ہے، لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ اگر ایک آنکھ بھی بچہ بلنک کر رہا ہے نا تو اس کو سروسز ملنی چاہیے، وہ اس سے آگے جا سکتا ہے. لیکن ان کی اتنی ٹف ڈیوٹیز ہیں کہ وہ بچہ ایک اس نے اٹھایا وہ، اور وہ اس صورت میں تھا جس سے ایک وہ بے جان لوتھڑا ہوتا ہے اس طرح سے تھا. تو بہت مجھے دکھ ہوا اس بات پہ. وہ کہتے ہیں جی ہماری ڈیوٹیز ہوتی ہیں، ہم ان کو نہیں لے کر جا سکتے، ہماری اتنی سیلریز نہیں ہے کہ ہم ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں. تو آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کے حالات ہیں، اور خاص طور پہ مجھے بہت ہی زیادہ ایک کہہ لیں کہ دلی وہ ہوا کہ کیا ہیلپ یا فیملی کو کیا ہیلپ مل سکتی ہے اور کہاں سے آپ تو کام کر رہی ہیں، آپ تک آنے سے پہلے ایک بڑا پروسیس ہے اس کا کہ بچے کی ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کرنا، پھر سوسائٹی کے پریشرز کو برداشت کرنا. تو جو ارد گرد لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایسے بچے ویسٹ ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہوتی. ابھی اگر جیسے ہم شودا کی بات کر لیتے ہیں، جب خواتین اکیلی پیچھے رہ گیا، آپ مجھے بتائیں ان کے لیے اس بچے کو لے کر جانا، کرنا، اس کا کھانا پینا، اس کی ضروریات کا کرنا. تو اس میں یہ سب لوگوں سے کہنا چاہوں گی، آپ کے توسط سے بھی، کہ پلیز آگے بڑھیں اور ان بچوں کے لیے خصوصی طور پہ اپنے دل کو بڑا کیجیے. اور آلریڈی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ ایسے افراد میرے ارد گرد ہیں جو ہمیں بھی سپورٹ کرتے ہیں، تبھی ہم بھی اس قابل ہوتے ہیں کہ فردر ہم اپنی ایک پازیٹیو رول ادا کر سکیں اس معاشرے میں. وہ بھی ہیں، لیکن ابھی بھی آپ یقین کیجئے کہ بہت پیچھے اویئرنیس نہیں ہے. دیکھیں اس وقت سب سے بڑا ایشو آپ کی نظر میں کیا ہے
کووڈ سے پہلے، کیونکہ کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت لائف سٹائل چینج ہو گیا. بچوں کے کی بیماریاں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. پہلے تو یہ بھی تھا کہ اویئرنیس شاید نہیں تھی، اب اویئرنیس بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اپرچونٹیز ملتی، جہاں پھر پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے اندر کس طرح کی خامیاں موجود ہیں. تو اس وقت ٹاپ کے اگر ہم 5 وہ دیکھیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے جو ہمارے پیرنٹس اس وقت دیکھ رہے ہیں، تو بچوں کی کون کون سی یعنی پرورش میں ان کو کیا جو ہے وہ کہاں پہ ایشوز آ رہے ہیں، کہاں پر انہوں نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے؟ اصل میں وہ جو ایک ٹائم پیریڈ تھا وہ ایک بہت سٹریس والا تھا، اور اس میں کیا ہو رہا تھا کہ بچوں کو زیادہ تر ایڈکشن ہوگی سکرینز کی، اور وہ اس کے اوپر چلے گئے، چاہے وہ کسی بھی گیجٹ کی صورت میں تھی، ایک تو وہ چیز ان پہ چلے گی. اسی طرح پیرنٹس بھی اس طرح کی نیوزز بھی آ رہی ہوتی تھی، آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا. پیرنٹس بھی سٹریس میں، بچے بھی سٹریس میں، پلس وہ ایک باہر نہیں نکل سکتے. وہ اگر کوئی بچے کی نیڈ ہے، کوئی ٹریٹمنٹ اس کو چاہیے، تو اس کے لیے آپ باہر نہیں نکل سکتے. تو کیا ہوا کہ بچوں کی لینگویج بھی ڈسٹرب ہوگی، ان کے بے انتہا بیہیویئر ایشوز بھی آگے. اکیڈیمیکلی آپ دیکھیں، اگر اس میں ہم خالی اسپیشل نیڈ کے بچوں کی بات نہیں کریں گے، اس میں جو نارمل ہمارے بچے تھے انہوں نے بھی بہت سفر کیا. اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تقریباً 2 سے 3 سال کا ایسا ایک ٹائم فریم تھا کہ جس میں ہر چیز سٹک ہو گئی تھی، اور بچوں کی جو ایک جو بیس بننے والا تھا، جو ان کی تربیت والا ٹائم تھا. اب بہت سارے بچے ایسے تھے کہ جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، بٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ نہیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بچے جو ہیں وہ آگے نکل گئے، جن کو آگے ہونا چاہیے تھا وہ پیچھے رہ گئے. اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کافی رزلٹ میں بھی چیزیں سامنے آئی، بہت چیزیں نظر آتی تھیں. یاسر نعمان صاحب، ایک تو یہ اگر ہم اوور آل گلگت بلتستان کی بات کریں تو ہمیں خود بھی موقع ملا، مختلف گلگت بلتستان کے ایریاز تمام تر آلموسٹ ہم نے وزٹ کیے. انتہائی خوبصورت علاقہ ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ٹورزم کے حوالے سے اگر ہم وہاں پر صرف ہائیڈرو کی پاور کی بات کریں، وہاں پر جو ہمیں فیکٹس فگر بتایا جا رہا ہے، اس سے تو پاکستان میں ہے پوری جو بجلی کے اوور کم کیا جا سکتا ہے. پھر اوورال دیکھیں تو وہاں پر جو سمر جو ٹورزم ہے اس میں جو فیکٹس اینڈ فگر بتائے جاتے ہیں کہ کبھی 3 ملین 4 ملین 5 ملین 8 ملین تک بتایا جاتا ہے کہ اتنے لوگ وزٹ کرتے ہیں گلگت بلتستان کو. ونٹر ٹورزم وہاں پر نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک بیسک 2-3 چیزیں ایشوز آتے رہے. ایک تو روڈز کے ایشوز تھے کہ وہاں آپ کے ایریاز میں جب برف باری شروع ہوتی ہے تو اس کا کیا ابھی حل نکالا جا رہا ہے. انٹرنیٹ کی جو سہولت نہیں ہے اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر جو لوڈ شیڈنگ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جب فکس کی جائیں گی، کیونکہ سردیوں میں جب -27 تک آپ کے کچھ ایریاز میں ہوگا تو لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی، گیس بھی نہیں ہوگی، تو پھر تو لوکل لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ٹورزم کیسے ونٹر ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت ہے؟ اس میں ایک بڑی انڈسٹری آپ کی، اگر جب آپ اوور آل بات کرتے ہیں کہ سمر ٹورزم میں 55 ملین لوگ جاتے ہیں یا 3 ملین جاتے ہیں، اگر ہم سردیوں میں ونٹر ٹورزم میں 1 ملین 2 ملین کی بھی بات کریں تو آپ کی جو لوکل یوتھ ہے اس کی تو جاب اپرچونیٹیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، بلکہ آپ ریسٹ آف دی جو سٹیز ہیں وہاں سے بھی لوگ ادھر جائیں گے. ستی صاحب، ونٹر ٹورزم کا جو سلسلہ جو ہے وہ ابھی شروع ہو چکا ہے، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ ابھی اس دفعہ 4-5 سالوں سے سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ ریلی کے نام سے ایک ریلی ہوتا ہے، وہاں پہ ایک ریس ہوتا ہے گاڑیوں کی، جس میں پورے پاکستان سے جو ریسر ہیں جو گاڑیوں کے وہ آتے ہیں. اور اس دفعہ جرمنی کے اشتراک سے انہوں نے ایک آئس ہاکی، ونٹر آئس ہاکی ٹورنامنٹ کروایا، جس کی فنڈنگ جرمن گورنمنٹ نے کیا تھا. تو وہاں پہ اب ٹورزم کو اب اچھا اس سیزن میں دوسائی کے لیے ابھی ٹورسٹ آئے تھے باہر ملک سے کہ وہ اسکیئنگ کرنے کے لیے، اور K2 سبمٹ کرنے کے لیے ابھی ونٹر K2 ایکسپیڈیشن شروع ہو گیا، سٹارٹ ہو گیا. تو یہ چیزیں تو ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے، ابھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن چکا ہے اسکردو. اس سے ہٹ کر ابھی ایک اللہ کرے یہ روڈ بھی اگر بنے ہمارا کشمیر سے یہاں سے شونٹر جی، تو اس میں میں ان پکچر ہوں جی، کیونکہ اس میں آرمی خود انٹرسٹ لے رہا تھا اس وقت کے 10 کور تھے جنرل ساحر شمشاد صاحب، اور ہم نے پھر اپروچ کیا، کرنے کے بعد انہوں نے ان کا بھی ایفرٹ ہے. پھر ہماری میٹنگ ہوئی GOC مری کے ساتھ، جنرل واجد صاحب تھے اس وقت، ٹھیک ہے، تو جنرل واجد صاحب نے پورے کشمیر کی ایک پوری ٹیم کو بلایا، جس میں ACS تھا، ان کے سیکٹریز تھے، تمام لوگوں کو بلایا، ہمارے ساتھ میٹنگ کروایا. تو اس پہ ڈیولپمنٹ ہو چکا ہے، بلکہ اس کے اوپر کام بھی سٹارٹ ہو چکا ہے. اس سے اگر وہ کمپلیٹ ہوتا ہے کب تک ہوگا اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی ٹورزم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور باقی جو ایشوز ہیں، جیسے ٹورزم تو ہو رہی ہے، ونٹر ٹورزم ہے، کووڈ کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو لوگ باہر نہیں جا سکتے تھے انہوں نے گلگت بلتستان کا رخ کیا.
یہ تو ضرور ہے، لوگ جاننے میں کافی حد تک جان چکے ہیں گلگت بلتستان، لیکن ایشو یہی آتا ہے کہ کہیں اگر روڈ انفراسٹرکچر کا ایشو آ رہا ہے، کہیں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، کہیں لوڈ شیڈنگ کا، ان 3-4 چیزوں کو اگر آپ فکس کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان نہ صرف لوکل انڈیجنس جو جاب کا معاملہ ہے وہ بھی حل ہوگا، بلکہ ریسٹ آف دی باقی صوبوں سے بھی لوگ وہاں پہ آ کے کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور جابز بھی ہو سکتی ہیں۔ ستی صاحب، پہلے اصل میں ہمارے علاقے میں یہ پاور پالیسی تھا نہیں، ٹھیک ہے، جس طرح اگر ہائیڈرو اگر پاور بنانا چاہے تو وہاں پہ 5 میگا واٹ تک 5 میگا واٹ تک وہاں پہ پاور پالیسی تھا، باقی ہمارے کشمیر افیئرس کے پاس تھا یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو جب بھی ہمارے کاغذ یہاں پہ موو ہوتا تو یہاں پہ سٹرک ہو جاتا تھا، وہ کرنے نہیں دیتا تھا، تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے کافی مشکلات تھے۔ پھر پچھلے ادوار میں پھر اس وقت میرے والد صاحب منسٹر پاور تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر اپنا ایفرٹ کیا اور کر کے ابھی پاور پالیسی جی بی گورنمنٹ کے پاس ہے، تو ابھی اس وقت جو ہے کوئی 200-250-300 میگا واٹ ابھی اس وقت گلگت بلتستان کے لیے بن رہا ہے، اور انٹرنیٹ بھی بن رہا ہے۔ جی 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 صحیح ہے۔ آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں سے پھر ظاہر ہے ان چیزوں سے ٹورزم بڑھے گا، ان چیزوں سے اللہ آپ کو بھلا کرے اپرچونٹیز کریٹ ہوگا۔ جی بالکل۔ سازے صاحب، اگر ہم اس وقت صورتحال دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ تو ضروری ہے کہ ہمارے ہاں ڈائریکشن تو چیزیں ہیں، لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں جیسے تھیلیسیمیا کے ہم بچے دیکھیں مریض، ان کو بلڈ چاہیے، تو آپ کیونکہ بلڈ کس طرح کی آپ کو شکایات موسٹلی ملتی ہیں یا آپ کو ریکویسٹ ہوتی ہے اسپیشلی بلڈ ڈونیشن کی، اور کون لوگ آپ کو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ڈونیشن کے لیے آپ کس طرح کی ڈرائیو کرتے ہیں؟ اچھا، رمضان میں تھیلیسیمیا کے بچے سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کا عقیدہ ایسا بن چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں اگر خون کو ڈونیٹ کریں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، ویک ہو جائیں گے، ہم سے روزے نہیں رکھے جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، فریش بلڈ بنتا ہے اور ہم زیادہ تر فریش فیل کرتے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مشکل مہینہ ان کے لیے یہ ہوتا ہے۔ اس میں ہم ریکویسٹ کرتے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی ہم جیسے جو گروپس ہیں وہ آپس میں مل کے کمبائن ایفرٹس کریں اور فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کے ان لوگوں کے لیے خون کے عطیات لیں۔ پہلے کرونا میں ایک بار سروائیو کیا تھا بچوں نے، کیونکہ لوگ نہیں آتے تھے، گھر سے نہیں نکلتے تھے۔ اب ہاسپٹلس میں جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ جتنا وہ سروائیو کریں اس کو ہم اوور کم کرنے کے لیے یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں لڑکے، ہاسپٹلز میں جو بچے سفر کر رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم کالجز کا رخ کرتے ہیں، جمز کا، مالز کا رخ کرتے ہیں، اور آپ نے روڈ سائڈ دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے آج کل وہ سٹالز لگا کے بلڈ ڈونیٹ کروا رہے ہیں۔ آسانی ابھی اویئرنیس آپ سمجھتے ہیں موجود ہے یوتھ کے درمیان، یا ابھی اویئرنیس کا ایشو ہے؟ ابھی اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے گریجولی، پہلے تو بالکل بھی نہیں تھی، اور پہلے تو لوگ لائک میرے گھر میں خدا نہ خواستہ اگر کسی کو بلڈ کی ضرورت ہے کسی بھی میٹر میں، ہر کسی کو ہو سکتی ہے، تو میں خود کوشش کرتا تھا خود نہ دوں، میں اپنے دوست احباب اور سرکل کو کہتا تھا کہ آپ دے دیں، جب تک ہم میں یہ ذمہ داری نہیں آئے گی کہ پہلا بلڈ میں دے دیتا ہوں، اس کے بعد بھی کسی کو ضرورت ہوئی تو ڈیفینیٹلی ہم اپروچ۔ اچھا، جب آپ تک کوئی اپروچ کرتا ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسے کر سکتا ہے، اور پھر یہ بتائیے کہ آپ کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں بلڈ لیتے ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے چیک یا چیک اینڈ بیلنس کے بغیر تو ہم یہ کر نہیں سکتے۔ ہمیں اپروچ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے، ہمارے جو زیب فاؤنڈیشن کے پیجز ہیں، گروپس ہیں، یا میرا جو نمبر ہے 0313966600، اس پہ میسج سینڈ کرتے ہیں، اپروچ کرتے ہیں کہ ہمیں خون چاہیے، ہم فوراً سے اس کو رابطہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کس جگہ پہ چاہیے، آیا ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے، آیا آپ پک اینڈ ڈراپ دے سکتے ہیں، اور کس وقت تک چاہیے۔ پھر ساری انفارمیشن لے کے ہم اپنے ڈونرز میں، ہم اپنے سوشل سرکل میں فلوٹ کرتے ہیں اور ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ فی سبیل اللہ کام ہے، اگر کوئی آپ سے پیسوں کا تقاضا کرے تو کائنڈلی آپ ہمیں بتائیے گا، اور اس کو بلائیں اور ڈونیٹ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ ڈونیٹ کر کے چلا جائے گا۔ جی، بہت شکریہ۔ اب ہم سے جہانگیر شاہ صاحب کی جانب آنا چاہوں گی۔ یقیناً ہم غزوہ بدر کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اس سے ہم نے بہت سے ایسے سبق ہیں جو ڈرا کر سکتے ہیں، بہت سی باتوں پر آپ نے روشنی ڈالی۔ ایک تو یہ کہ اس کو ہم اگر آج کی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو ہمیں کیا مزید اپنے آپ کو بہتر کرنے کے حوالے سے اس سے ملتا ہے، اور دوسرا آج کا دن ایک اور بھی حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ وہ ازدواج معترت میں وہ خاتون ہیں کہ جن کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام گزارے، تو اس طرح بھی ان کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، اور یوں بھی وہ ایک رول ماڈل ہیں خواتین کے لیے۔ تو ان کی زندگی سے آج کی خاتون کیا حاصل کر سکتی ہے؟ دیکھیں، میں عرض کروں گا کہ غزوہ بدر والا جو سوال تھا اس کا ہمیں سب کیا سبق ملتا ہے۔ جی، دیکھیں، غزوہ بدر میں ایک تو صحابہ کرام کی توکل دیکھیں
कि एक तरफ हजारों हैं, इधर 313 हैं, ऊंट कम हैं, घोड़े कम हैं, तलवारें कम हैं, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करके सहाबा किराम निकले हैं। तो पता चला कि जंगें जो हैं सिर्फ असले के जोर पे नहीं जीती जाती, इसके लिए यकजहती, इत्तेफाक, इत्तेहाद की जरूरत होती है और साथ अल्लाह की ज़ात पे यकीन की बात होती है। तो आका अलैहिस्सलाम की ये दुआ है कि अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान ना जीते, या अल्लाह तुझे सजदा करने वाला कोई नहीं होगा, ये यकीन के साथ मेरे आका ने किया और अल्लाह की गैबी मदद आई है। और इसमें अपनी जान की सहाबा किराम ने परवाह नहीं की, उम्र की परवाह नहीं की, बल्कि बहुत सारे ऐसे नौजवान थे कि हजूर ने उनको रोका, आपकी उम्र कम है, वो एड़ियों के बल ऊंचे होते थे, कहते या रसूलल्लाह हमारी उम्र ज्यादा है, हम बड़े हैं, हम छोटे नहीं हैं। ये जज्बा था, जज्बा चाहिए। तो आज भी हमारे जितने भी इशूज हैं हमारे मुल्क के, जंगों से हम गुजर रहे हैं, कश्मीर का मामला हो, फलस्तीन का हो, बर्मा का हो, दुनिया भर में जितने भी मुसलमानों के मामला हैं, सबसे पहली बात है कि मुसलमान आपस में इत्तेहाद करें, यकजहती करें और फिर अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें। यकीन अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद आएगी और फिर फरिश्तों के जरिए भी मदद आ जाएगी और आज भी फरिश्तों के जरिए मदद आ सकती है। अल्लाह की मदद जो है यकीन कामिल हो और मांगने का यकीन कामिल हो और मांगने का अंदाज अच्छा हो। तो दूसरा जो सवाल आपने फरमाया आज के दिन के हवाले से, क्योंकि आज उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का यौम विसाल का दिन है, 17 रमज़ान मुबारक। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा आका अलैहिस्सलाम की महबूब अज़वाज मुतहरात में से बीवी थी। आका अलैहिस्सलाम तलाश में रहते थे कि इनके यहाँ मेरी बारी कब होगी। आका अलैहिस्सलाम अदल और इंसाफ के मंबा थे। अज़वाज मुतहरात के यहाँ आका अलैहिस्सलाम जब सफ़र में तशरीफ़ ले जाते थे कुरान अंदाज़ी फरमाया करते थे, लेकिन जब आका अलैहिस्सलाम की मर्ज़ विसाल में थे, आका अलैहिस्सलाम को जिस बीमारी में विसाल हुआ, आका अलैहिस्सलाम बार बार पूछते थे कि आयशा के यहाँ मेरी बारी कब होगी। और फिर 3 दिन आका अलैहिस्सलाम की तबीयत नासाज रही और जिस बीमारी में आका अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो आका अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा के यहाँ थे और जिस हुजरे में आका अलैहिस्सलाम का रोज़ा रसूल बना हुआ है, ये मेरे आका का हुजरा मुबारक था। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जो हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा के बाबा जान हैं, उनका मज़ार ही वही है, हज़रत फारूक आज़म का ही वही है। और आपके एजाज़ात में से अगर आप देखें कि आपने अहादीस इतनी रिवायत किए, 2210 अहादीस हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा ने रिवायत किए। अज़वाज मुतहरात में से सबसे ज्यादा अहादीस आपने रिवायत की और अहादीस रिवायत करने वालों में आप 6 नंबर पे हैं। एक तो आपका ये एजाज, दूसरे नंबर पे कि आप बहुत बड़ी फकीह थी। खुलाफाए राशिदीन के दौर में हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा बाकायदा फतवा जारी करती थी और जलीलुल क़द्र सहाबा किराम हज़रत मौला अली शेर खुदा, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मसाइल की रहनुमाई के लिए हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा के पास जाते। और फिर आप ये देखें कि अज़वाज मुतहरात में से आप कुंवारी थी, बाकी जितनी भी अज़वाज मुतहरात थी उनमें से ये एजाज किसी को नहीं मिला, सिर्फ आपको मिला। तो आप बहुत बड़ी आलमा थी, दिन से मोहब्बत के और आपसे आका अलैहिस्सलाम का प्यार आप ये देखें। आका अलैहिस्सलाम का एक पड़ोसी था, वो फारसी था, लेकिन वो सालन बहुत अच्छा बनाता था। उसने आका अलैहिस्सलाम की दावत की, आका अलैहिस्सलाम उसके हाथ का सालन पसंद फरमाया करते थे। तो उसने दावत की, मेरे आका ने फरमाया क्या इस दावत में आयशा शामिल होंगी? उसने कहा नहीं या रसूलल्लाह, मेरे आका ने दावत कबूल नहीं फरमाई। फिर वो दूसरी बार आया, उसने अर्ज किया तो मेरे आका ने दावत कबूल नहीं फरमाई। जब तीसरी बार आया तो मेरे आका ने फिर पूछा आयशा इस दावत में शामिल होगी? उसने कहा, फिर मेरे आका ने दावत कबूल फरमाई। पता चला कि आका अलैहिस्सलाम हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा से किस कदर प्यार फरमाया करते थे। अज़वाज मुतहरात के दरमियान अदल और इंसाफ भी रखा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तो अपने अज़वाज के दरमियान इंसाफ किया है, लेकिन ये जो दिली मोहब्बत है ये तो इंसान के बस की बात नहीं होती। और फिर आप ये देखें कि आपको आका अलैहिस्सलाम आपके बाबा जान यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं, जब आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा से। और मर्दों में किससे है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आपके बाप अबू बकर से। आका अलैहिस्सलाम ने हर एक को नवाजा है। तो आज आपका यौम विसाल है, तो ये मुख्तसर अल्फाज में मैंने आपको खिराज तहसीन पेश किया। और एक सवाल जो आपने किया था ब्रेक से कबल, रोजे के अफ्तारी और सहरी के हवाले से सती साहब ने किया था कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो जरूरी होती हैं, कुछ चीजें गैर जरूरी चीजों को हमने जरूरी बना लिया। देखिए रोजा अफ्तार करने के लिए खजूर सुन्नत है, खजूर हो, खजूर ना हो तो पानी से कर ले बंदा। सुबह अल्लाह, एक खजूर खा ला। खजूर लोग ये समझते कि दर्जन भर खजूरें खानी है। एक खजूर से खजूर आप 600 रुपए किलो आम खजूर मिल रही है, जो गरीबों वाली है। जो अमीरों वाली खजूर है वो तो पता नहीं कितने की भी लेती होगी। तो मैं ये समझता हूँ खजूर से रोजा अफ्तार कर लें। फिर जो भी आपके घर में सालन पका हो,
جو فروٹ کی، ویسے تو سدی صاحب دیکھیں رمضان حضور کی جو حدیث ہے مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، غریب سے غریب تر آدمی کیوں نہ ہو، رمضان میں ممکن ہی نہیں کہ اس کے سامنے فروٹ نہ رکھا ہو، ڈشز نہ ہو، شربت نہ ہو. بالکل صحیح. اگرچہ یہ چیزیں کوئی ضروری نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوتا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. اور سحری کے ٹائم تو بس لوگ سمجھتے ہیں کہ روٹی نہیں تکلف ہوتا ہے، زیادہ تکلف جو ہوتا ہے افطار کے ٹائم ہوتا ہے. نہیں، افطاری کے وقت جب بھی ہم کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ دسترخوان موجود ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں نوجوان بزرگ ہر ایک شخص کی یعنی خواہش ہوتی ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں. نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں سید ذیشان بخاری صاحب سے. اور پھر خواطر آزاد ہمارا کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوگا تو ہم چاہیں گے کہ کلوزنگ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ شاہ صاحب سے دعا کے بعد پھر اب کلوزنگ کی طرف جائیں گے. ابھی چلتے ہیں سید ذیشان بخاری صاحب کی طرف. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے بیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے بیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، کچھ نہیں مانگتا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ سید ذیشان بخاری صاحب موجود تھے، اور بخاری صاحب کی خوبصورت آواز میں آج ہم نے جو نعت کی سعادت حاصل کی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سعد زیب صاحب موجود تھے جو کہ سوشل ورک کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آصفہ سلیم صاحبہ موجود تھیں. اسی طرح یاسر تابان جو کہ یوتھ لیڈر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اس سے پہلے آپ نے جو ہم نے باقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کیا تو ہمارے ساتھ قاری محمد ثقلین قادری صاحب موجود تھے. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے، اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عالیہ ہم چاہیں گے کہ شاہ صاحب سے دعا جو ہے وہ کریں، اور اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو اس کے بعد ہم دعا کی طرف چلتے ہیں.
शाह साहब से ज़ाहिर है दुआ का तो एक बहुत बड़ा किरदार है, तो दुआ पे ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं नवीद कि हम अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते हैं। मग़फ़िरत का यह अशरा है, बड़ी छोटी सी बात है कि घर में जब बच्चा कोई शरारत करता है या कुछ ऐसा काम करता है जो बड़ों को नागवार गुजरे तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत शदीद किस्म का कहर भी होता है जिससे बच्चा डर भी जाता है, लेकिन वो अपनी मासूमियत के साथ, सच्चे दिल के साथ, हम जानते हैं कि बच्चे सच्चे होते हैं, जब सॉरी कर लेता है, माजरत तलब करता है तो माँ समेत सारे घर वाले उसको बहुत ही प्यार की निगाह से देखते हैं और उसकी माफ़ी के इस अमल को सराहते हैं। तो सोचिए अल्लाह ताला जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, अगर हम मासूमियत के साथ सच्चे दिल से तौबा करें और मग़फ़िरत तलब करें तो कैसे मुमकिन है वो हमें माफ़ नहीं करेगा। तो अपनी दुआओं में सिर्फ सिद्क़े दिल से तस्लीम कीजिए कि गलती हुई और माफ़ी मांगिए, तो यकीनन अल्लाह ताला करम करने वाला है। शाह जी आपकी तरफ आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मौला करीम इस मुक़द्दस महीने के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को दरगुज़र फरमा, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। इस मुक़द्दस महीने का हम सबको रमज़ान मुबारक का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इसके रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा, तरावियाँ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा और इस मुक़द्दस महीने में कसरत से ज़िक्र अज़कार करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुरान मजीद की तिलावत नसीब फरमा, दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा और हक़ूक़ुल्लाह और हक़ूक़ुल इबाद की पासदारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम हम सबको सच्चा और पक्का नमाजी बना, सच्चा और पक्का आशिक रसूल बना, गुंबद खजरा का नज़ारा दिखा, हज बैतुल्लाह शरीफ की सआदत नसीब फरमा। मौला करीम हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का अमन का गहवारा बना, दहशतगर्दी जैसे लानत से निजात अता फरमा, फिरका वारियत जैसी लानत से निजात अता फरमा। पाक फौज, पुलिस, एजेंसी, जितने भी इदारे अमन के लिए कोशिश करते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करें, तमाम को आला कामयाबी अता फरमा। मौला करीम सब नादरीन के और हादरीन के कारोबार में, रिज्क में, इज्जत में, माल में, जान में, खानदान में, ईमान में, दीन में नेक अमाल बरकत अता फरमा। मौला करीम इस मुक़द्दस महीने के सदक़े बीमारों को सेहत कामला अता फरमा, कर्जदारों को कर्जे से निजात अता फरमा, बे औलादों को औलाद नरीना अता फरमा, परेशान हाल लोगों को सुकून की दौलत से माला माल फरमा। बहुत सारे वालिदैन औलाद के लिए परेशान है, जो बे औलाद है मौला करीम उनको औलाद अता फरमा और बहुत सारे वालिदैन औलाद नाफरमान है इस वजह से परेशान है, मौला करीम सबके औलाद को फरमाबरदार बना दे। और बहुत सारे वालिदैन इसलिए परेशान है कि औलाद बेरोजगार है, मौला करीम सबके औलाद को इज्जत वाला रोजगार अता फरमा। और बहुत सारे वालिदैन औलाद के रिश्तों के लिए परेशान है, मौला करीम सबके औलाद का मुकद्दर चमका दे, नसीब चमका दे, सब पर अपना फजल फरमा, सब पर करम फरमा। हमारा मुल्क जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, मुश्किलात का माली बहरान का शिकार है, अखलाकी बहरान का शिकार है, गैब से मदद फरमा। मौला के अखलाकी बहरान का भी खात्मा कर दे और ये जो माली बहरान का हम शिकार इसका ही खात्मा कर दे। इस मुल्क को मौला करीम वसाइल अता फरमा और वो क़यादत अता फरमा जो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। मौला करीम जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांगा गुंबद खजरा के सदके, ग़िलाफ़े काबा के सदके, चेहरा मुस्तफ़ा के सदके, जुल्फ़े मुस्तफ़ा के सदके, तमाम सहाबा किराम, अहले बैत, अज़वाज मुहतरात, औलिया किराम के सदके, हसनैन के नाना के सदके, ज़हरा के बाबा के सदके, बिन मांगे अता फरमा, बिन मांगे अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिही।